بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له ونشهد ان سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ۔ سامعین عزیز کرام، آج کی ہماری یہ ویڈیو عصا اژدہا بن گئی۔ اس واقعے کا فرعون نے ایک میلہ لگوایا، جس میلے کے اندر حضرت جناب سیدنا موسیٰ علیہ السلام بھی موجود تھے، اور فرعون اپنی پوری سلطنت کے جادوگروں کو جمع کر کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں لے آیا، اور موسیٰ علیہ السلام کو شکست دینے کے لیے جادوگروں سے کہا کہ آپ سانپ پھینکیں، رسے پھینکیں، اور آج آپ کو اپنے آپ کے جادو دکھانے کا موقع ہے۔ آج آپ سانپ پھینکیں، رسے پھینکیں اور وہ سانپ بنے۔ سب نے المختصر یہ ہے کہ سب نے رسی پھینکے اور چھوٹے چھوٹے سانپ بن گئے۔ اس نے موسیٰ علیہ السلام کو شکست دینے کے لیے مقابلے پر لگا دیا۔ اس میلے کے اژدہا میں جہاں لاکھوں انسانوں کا مجمع تھا، ایک طرف جادوگروں کا ہجوم اپنی جادوگری کا سامان لے کر جمع ہو گیا، اور ان جادوگروں کی فوج کے مقابلے میں جناب حضرت موسیٰ علیہ السلام تنہا ڈٹ گئے۔ پتہ یہ چلتا ہے کہ جب ظلم سامنے ہو جائے تو پھر بندہ تنہا بھی 11 کے مقابلے میں ہو جاتا ہے۔ تو تنہا آپ ڈٹ گئے، کھڑے ہو گیا ظلم کے خلاف۔ میں ناحق کسی آگے نہیں کھڑا ہونا، ظلم کے خلاف کھڑے ہو گئے۔ جادوگروں نے فرعون کی عزت کی قسم کھا کر اپنے جادو کی لاٹھیوں اور رسیوں کو پھینکا۔ ایک دم وہ لاٹھیاں اور رسیاں سانپ بن گئی، بڑی بڑی سانپ بن گئی، پورے میدان میں ہنکاریں مارنے لگی اور دوڑنے لگی۔ پورا مجمع میں جتنا بھی مجمع تھا اس کے اندر خوف کی ایک لہر دوڑ تھی۔ تو پورے مجمع خوف و ہراس میں بدحواس ہو کر ادھر ادھر بھاگنے لگا، اور فرعون اور اس کے تمام جادوگر اور اس کرتب کو دکھا کر اپنی فتح کے گھمنڈ اور غرور کے نشے میں بدمست تھے، اور جوش و شادمانی میں تالیاں بجا رہے تھے، اپنی خوشی کا اظہار کر رہے تھے۔ تو اتنے میں ناگہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خدا کے حکم سے اپنی جو لاٹھی، اپنا جو ان کا عصا تھا، اس کو زمین پر پھینکا، تو قدرت خدا سے وہ اژدہا بن گیا۔ اور جتنی بھی جادوگروں نے وہ رسیاں پھینکی تھی، جتنی بھی وہ انہوں نے لاٹھیاں پھینکی تھی، وہ سب کی سب حضرت جناب موسیٰ علیہ السلام کا جو آپ نے عصا پھینکا وہ اژدہا بنا، وہ ساری کی ساری نگل گیا۔ اب تمام سانپوں کو نگلنے کے بعد یہ معجزہ دیکھ کر تمام جادوگر اپنی شکست کا اعتراف کرتے ہوئے سجدے میں گر پڑے، اور بلند آواز سے یہ اعلان کرنا شروع کر دیا، آمنا بربی ہارون و موسیٰ، یعنی ہم سب حضرت ہارون اور حضرت موسیٰ کے رب پر ایمان لاتے ہیں۔ حضرت موسیٰ کے رب پر ایمان لائے۔ چنانچہ قرآن مجید نے اس واقعے کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ جادوگروں نے کہا کہ اے موسیٰ، اپنا عصا پہلے ڈالے یا ہم پہلے ڈالیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ تم ڈالو۔ تو یکے بدیگرے ان کی ایک رسی پھینکی اور لاٹھیاں پھینکی۔ ان کی نظر بندی سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خیال میں ایسی معلوم ہونے لگی جیسے سانپ دوڑ رہے تھے۔ تو حضرت جناب موسیٰ کے دل میں تھوڑا خوف ہوا۔ تو ہم نے فرمایا کہ موسیٰ، تم گھبراؤ نہیں، تم ڈرو نہیں، تم ہی غالب ہوگے، اور تمہارے ساتھ میں جو عصا ہے، تمہارے ساتھ جو رسی ہے، جو لاٹھی ہے، جو ڈنڈا ہے، تم اس کو ڈالو۔ تو ان لوگوں نے جو سوانگ بنایا ہے
یہ عصا ان سب کو نگل گیا، اور جادوگر معجزات کے مقابلے میں جہاں بھی وہ آئے کامیاب نہیں ہوتے تو تمام جادوگر سجدے میں گر کر کہنے لگے ہم حضرت مارون اور حضرت موسیٰ کے رب پر ایمان لاتے ہیں۔ تو سامعین احتشام، ہمیں اس واقعے سے ایک یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو معجزہ عطا فرمایا، لاٹھی والا۔ تو دوسرا سبق یہ ملتا ہے کہ آپ جہاں بھی ظلم کو دیکھیں، آپ ظلم کے سامنے ڈٹ کر کھڑے ہو جائیں، نہ کہ گیدڑ کی طرح آپ بھاگنا شروع ہو جائیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جب گیدڑ کی موت آتی ہے تو وہ شہر کی طرف بھاگتا ہے، آپ ڈٹ کر کھڑے ہوں، پھر فتح و نصرت رب کی طرف سے آتی ہے۔ اللہ ہر جگہ اپنے بندے کی مدد کرتا ہے، اور اللہ ہر جگہ ہر بندے کا حامی و ناصر ہوتا ہے، اس کی مدد کرنے والا ہوتا ہے۔ آپ ظلم کے آگے ڈٹ کر کھڑے ہوں، ایسا نہ ہو کہ آپ کسی جگہ دیکھیں کہ کوئی بہت بڑا بندہ طاقتور ہے اور آپ کی زمین پر قبضہ کر لے، آپ کی ہر دوسری چیز پر قبضہ کرے، آپ اس کے آگے بول نہ سکیں۔ تو آپ نے موسیٰ علیہ السلام نے بتایا کہ فرعون کی اس مجلس کے اندر کوئی 2 3 4 5 8 10 آدمی نہیں تھے، بلکہ سینکڑوں کے حساب سے تھے جو اس کے جادوگر تھے، لیکن موسیٰ علیہ السلام ان کے سامنے ڈٹ کر کھڑے ہوئے، اور ڈٹ کر کھڑے ہونے کا نتیجہ یہ نکلا کہ پھر اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام کی امت جو اس فرعون کے دربار میں تھے ان کو ایمان کی دولت سے سرفراز فرمایا۔ پھر جب موسیٰ علیہ السلام وہاں سے اپنے امتیوں کو لے کر نکلے تو راستے میں اور بھی بہت سارے مقامات ایسے آئے جہاں پر آپ نے آزمائشات کا سامنا کیا۔ زندگی چھوٹی سی ہے، اس میں آزمائشیں زیادہ ہیں، آزمائشات پر صبر کریں، یہی ہماری زندگی ہے۔ اللہ جل مولا ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔